الحمد لله الحمد لله الذي أبدأ الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وشهداء محبته وأولياء طريقته. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مباركة: الحسين مني وأنا من الحسين. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب العالمين إلى غير النهاية، غوث اعظم بمنے بے سرو ساما، مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایمان، مدد شاہ مرداں شیر یزداں، قوت پروردگار. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. حمد و صلاۃ کے بعد تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمارے لیے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور اس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرمایا. اس کے بعد تمام تعریفوں کے مالک اس کے پیارے حبیب رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام ہو. ہادی اکرم نبی برحق شفیع محشر پر، کہ جن کے فضل سے، جن کے کرم سے اللہ نے ہمیں ایمان جیسی دولت نصیب فرمائی. قابل مبارکباد ہیں کمیٹی کے وہ تمام افراد اور سامعین. 11 کے قریب ہم لوگ پہنچ گئے، مگر ابھی کچھ ہمارے احباب ایسے ہیں جو کسی اور وقت کا انتظار کر رہے ہیں. آج موسم بھی اتنا سہانا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر جب بندہ مومن سنتا ہے تو اس کا مزاج اور اس کا دل بھی سہانا ہو جاتا ہے. پھر بھی جو لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ان تمام علماء کرام و تمام سامعین کرام کی حاضری کو اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بلا کسی تاخیر کے آئیے ہم اور آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کی سوغات مذکریں بواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم والدی وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وسلم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت امام حسین کے چند مند اشعار آپ مجھ سے بھی سماعت کر لیں۔ محبتوں کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ایک بار سارے لوگ محبتوں کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ایک بار اور کہہ دیں یا رسول اللہ۔ شعر سماعت کریں، محبتوں سے نوازیں۔ فراز عرش نے فراز عرش نے چوما حسین کا سجدہ۔ یہ کو بڑھا دیجیے۔ فراز عرش نے چوما حسین کا سجدہ، فراز عرش نے فراز عرش نے چوما حسین کا سجدہ۔ اور کم اور کم اور کم۔ فراز عرش نے چوما حسین کا سجدہ، بنا ہے کعبے کا بنا ہے کعبے کا توڑا حسین کا سجدہ، فراز عرش نے چوما حسین کا سجدہ۔ اور کیا کہتے ہیں، سماعت کریں۔ ہر ایک سجدہ ہر ایک سجدہ ہر ایک سجدہ براتی بنے ہیں محشر میں، ہر ایک سجدہ براتی بنے ہیں محشر میں، بنا ہے حشر میں بنا ہے حشر میں دولہا حسین کا سجدہ، فراز عرش نے چوما حسین کا سجدہ۔ اور امام پاک کے سجدے پر صرف انسانوں کو ناز نہیں تھا، بلکہ ملک اعلیٰ میں فرشتے بھی حسین پاک کے سجدے پر ناز کر رہے تھے، کیونکہ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی آج بہت بڑے عابد و زاہد متقی پرہیزگار پیدا ہوئے، نمازی پیدا ہوئے، مگر ان تمام لوگوں کے سجدے، سکون کے سجدے، اطمینان کے سجدے، گھروں میں سجدے، مسجدوں میں سجدے، خانہ کعبہ میں سجدے، مگر میرے امام کو وہ سجدہ میدان کربلا میں تلواروں کے سائے میں، تیروں کے سائے میں میرے امام نے وہ سجدہ کیا جس سجدے پر غلام حسین کو ناز ہے، فرشتوں کو بھی حسین کے سجدے پر ناز ہے۔ سماعت کریں۔ بشر بشر ہے ملائک بھی جس پہ نازا ہے، بشر بشر ہے ملائک بھی جس پہ نازا ہے، بشر بشر ہے ملائک بھی جس پہ نازا ہے، بشر بشر ہے ملائک بھی جس پہ نازا ہے، ادا ہوا ہے کچھ ایسا حسین کا سجدہ، ادا ہوا ہے
کچھ ایسا حسین کا سجدہ۔ اور میرے امام کی کرامت سماعت کریں، امام پاک قرآن کی شاید کی تفسیر بنتے ہوئے نظر آتے۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے وہ مردہ نہیں ہوتا، وہ زندہ ہوتا ہے۔ امام پاک کو جب شہید کر دیا گیا اور سر حسین کو لے جایا گیا تو نیزے پر جب آپ کے سر کو بلند کیا تو آپ کو بہت سارے قاری ملیں گے کہ جن کے اندر روح تو موجود ہے تب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مگر آپ نے اور تاریخ نے ہمیں پہلا ایسا قاری ہمیں دکھایا کہ جس کے سر تو کٹ گئے ہیں مگر زبان پر قرآن کی تلاوت ہے۔ سماعت کریں، لبے حسین تلاوت کریں نیزے پر، لبے حسین تلاوت کریں نیزے پر، لبے حسین تلاوت کریں نیزے پر، ہے کربلا کا، ہے کربلا کا، ہے کربلا کا صحیفہ حسین کا سجدہ، فراز عرش نے چوما حسین کا سجدہ۔ اور تیزی کے ساتھ سماعت کریں، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ زیادہ وقت میں آپ کا لوں، مختصراً سماعت کرتے جلدی جلدی چلیں۔ نماز عرش کا تحفہ برائے مومن ہے، نماز عرش کا تحفہ برائے امت ہے۔ نماز کہاں سے ملا؟ عرش سے سرکار لے کر کے آئے۔ تفصیلاً گفتگو نہیں کروں گا میں، ہر اشعار کی اگر میں آپ کے سامنے وضاحت کروں تو وقت کافی لگ جائے گا، مگر آپ اتنا سماعت کریں کہ نماز کا تحفہ جو ہمیں ملا وہ اللہ کے نبی معراج کی تشریف لے گئے اور اللہ کی جانب سے ہم پر نماز لے کر کے آئے۔ شاعر کہتا ہے، سماعت کریں، نماز عرش کا تحفہ برائے امت ہے، نماز عرش کا تحفہ برائے امت ہے، برائے عرش ہے، برائے عرش ہے تحفہ حسین کا سجدہ، فراز عرش نے چوما حسین کا سجدہ۔ ذرا مچل کے بول دیں سبحان اللہ، بڑی محنت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، آپ میرا ساتھ دیں، مچل کر کے ایک بار اور کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور ایک بہت پیارا شعر پڑھنے جا رہا ہوں، یقیناً ہر عاشق حسین مچل جائے گا۔ سماعت کریں، جناب فاطمہ، جناب فاطمہ زہرا نے اپنی آنچل میں، جناب فاطمہ زہرا نے اپنی آنچل میں، جناب فاطمہ، جناب فاطمہ زہرا نے اپنی آنچل میں بہت سنبھال کے رکھا حسین کا سجدہ۔ نعرہ رسالت، حسن شہدائے کربلا، عظمت امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت بس اسی پہ اختتام، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مالک جود والکرم مالکی وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت و منقبت پڑھتے پڑھتے 11 بج گئے، بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ اور مچل کر کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کے اشعار سے اپنی تقریر کا آغاز کروں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ کل کی رات میں آپ تمامی حضرات نے حضرت مسلم بن عقیل
اور ان کے دو شہزادوں کی شہادت کو آپ تمامی حضرات نے سماعت کیا تھا۔ آج محرم الحرام شریف کی 8 تاریخ ہے۔ آج آپ تمامی حضرات خوش نصیب ہیں کہ مسلسل آپ اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ سماعت کر رہے ہیں۔ یقیناً ہمیں واقعات کربلا سے اور خاندان نبوت کے چشم و چراغوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر دین کی بات پر آنچ بھی آئے تو ہم اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنی جان کو اس کے لیے قربان کر دیں گے۔ آواز تھوڑی سی بڑھا دیجئے، مزہ نہیں آ رہا ہے، آواز بڑھائیے تھوڑا سا، ایک اور کم رکھیے، آواز جتنا چاہیے بڑھا سکتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، کل کی رات میں آپ تمامی حضرات نے حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹوں کی شہادت کو سماعت کیا۔ امام پاک کے بیٹے شہید کر دیے گئے اور حارث خسر دنیا والآخرہ کا مرتکب ہو گیا اور اس کا دنیا بھی برباد ہو گئی اور اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ ابھی حضرت امام مسلم کا انتقال ہوا، انہیں شہید کر دیا گیا، مگر ابھی امام کو خبر نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب دوسری بار یزید بن معاویہ نے خط لکھا، دارالامارات کے اندر ایک قاصد کو بھیجا اور اس قاصد کے اندر بھیجنے کے بعد اس نے سختی کے ساتھ کہا کہ اے ولید، تم تاخیر کر رہے ہو، تم زیادہ وقت لے رہے ہو، تم کو میں ایک صلاح دیتا ہوں۔ اور یہ تنبیہ کے ساتھ اس نے اپنے قاصد کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حسین بن علی اور عبداللہ بن عمر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ سے جلد بیعت لو، اگر وہ بیعت کرنے سے انکار کر دیں تو انہیں تم قتل کر ڈالو۔ اتنا کہنا تھا، ولید نے ایک شخص کو بھیجا اور کہا جاؤ ابن رسول اللہ کے پاس، نواسہ رسول کے پاس جاؤ اور کہو ولید آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ امام پاک کے گھر خبر پہنچی، امام پاک گھر میں تشریف فرما ہے۔ آواز آئی، کون؟ امام پاک نے دروازہ کھولا، کہا میں ابن زیاد کا سپاہی ہوں، مجھے ولید نے بھیجا ہے اور وہ آپ کو طلب کر رہے ہیں۔ امام پاک نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جاؤ انشاءاللہ میں آتا ہوں۔ المختصر یہ کی تاریخ بتا رہی ہے، وہ شخص کہہ کر کے چلا گیا اور امام پاک اپنے حجرے میں بیٹھ کر اپنے سجدوں کو اللہ کی یاد سے مستفیض کر رہے ہیں، اللہ کی یاد سے اپنے سجدے کو منور کر رہے ہیں۔ اس کے بعد رات کی تاریکی جب ہوئی تو آپ تنے تنہا ولید کے پاس پہنچے، کیونکہ ولید کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی اور وہ آپ کا بڑا احترام کرتا تھا، بڑی عزت کرتا تھا۔ امام پاک علیہ السلام اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے دارالامارات کے اندر جاتے ہیں۔ اندر جانے کے بعد سپاہیوں نے کہا کس وجہ سے آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا یہاں کا والی جو ولید ہے اس نے مجھے پیغام بھیجا تھا، میں نے رات میں وعدہ کیا تھا اور میں وعدے کے مطابق آیا ہوا ہوں، خبر دیا جائے۔ سپاہی اندر گئے، خبر دی، کہا آنے دو حسین ابن علی کو۔ حسین ابن علی آئے، آنے کے بعد ابن زیاد کا وہ سپاہی جو ولی گورنر مدینہ تھے، جو والی مدینہ تھے، انہوں نے آقا حسین کو جب دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد امام پاک کے ہاتھوں کا بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد اپنی جگہ پر امام کو بٹھایا اور امام کو بٹھانے کے بعد ان کے سامنے وہ زانو ادب کھڑا ہو گیا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ زانو ادب بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اے حسین ابن علی دیکھو، یزید کی طرف سے یہ خط آیا ہوا ہے، یزید کی جانب سے یہ خبر مجھے موصول ہوئی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے پڑھ کر کے سنایا، اس میں لکھا تھا کہ 4 ایسے اجندہ صحابہ ہیں جن کو گرفتار کر دیا جائے اور حسین ابن علی کو سختی کے ساتھ انہیں گرفتار کیا جائے اور میری بیعت ان سے لی جائے، اگر وہ بیعت دینے سے انکار کریں تو انہیں قتل
قتل کر دیا جائے۔ جب اس بیان کو امام پاک نے سنا تو آپ غصے میں آ گئے، آپ ناراض ہو گئے۔ خاندان نبوت کے چراغ کے چہرے پر گلاب جیسا چمکنے والا، چاند جیسے چمکنے والا اور گلاب جیسے مہکنے والے چہرے پر کبیرگی طاری ہو گئی۔ آپ کو جلال آیا اور جلال آنے کے بعد آپ نے فرمایا حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لے، حسین یزید کو امیر المومنین مان لے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج امام پاک علیہ السلام کے اس جملے کو آپ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں۔ امام پاک نے کہا میں یزید سے بیعت کر لوں، میں یزید کو امیر المومنین مان لوں، اور حالانکہ میں جانتا ہوں کہ وہ فاسق و فاجر ہے، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ وہ شراب نوشی کرتا ہے، حالانکہ میں جانتا ہوں وہ زناکاریاں کرتا ہے، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ وہ نماز کا تارک ہے، وہ نمازوں کو چھوڑنے والا ہے، میں یزید کے ہاتھ پر یقیناً بیعت نہیں کر سکتا۔ کتنا کہہ کر کے امام پاک علیہ السلام نکلتے ہیں، نکل کر کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور گھر تشریف لانے کے بعد اب میرے امام کو خبر ہو جاتی ہے کہ اب یقیناً یزید خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے، یقیناً اب یزید خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے۔ لیکن وہاں دو باتیں امام نے کی تھی۔ ایک تو یہ کہا تھا اے ولید تم یزید سے کہہ دینا کہ ہم یقیناً تمہاری بیعت کو تسلیم نہیں کریں گے اور ہم تمہیں امیر المومنین مان ہی نہیں سکتے۔ پھر ولید نے ایک خط لکھا اور اپنی رائے پیش کی، اور رائے پیش کرنے کے بعد اس خط کو روانہ کیا دمشق کی سرزمین پر۔ لیکن آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب اس نے دمشق کی سرزمین پر ایک خط لکھا اور ایک خط کوفہ کی سرزمین پر لکھا جو عمرو بن سعد جو وہاں کا گورنر تھا ابن زیاد اس کے پاس بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا کہ یہ معاملہ ہے، میں حسین ابن علی سے مطالبہ کر رہا تھا مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ بالکل کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس وقت جو رے فتح ہوا تھا شہر مصر کی سرزمین پر، وہ رے اسی عمرو بن سعد کے حق میں آیا تھا، مگر ابن زیاد نے جب امام پاک کے تعلق سے جب یہ بات کہی تھی کہ کربلا کی سرزمین پر تمہاری معیت میں 4000 فوجیوں کا دستہ حسین ابن علی سے جنگ کرنے کے لیے جائے گا، تو پھر عمرو بن سعد نے کہا تھا چونکہ وہ جانتا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص کا وہ بیٹا تھا، وہ امام پاک کی عظمتوں سے واقف تھا، وہ امام پاک کی ذات سے واقف تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں ان کے خلاف جنگ نہیں کر سکتا، میں ان کے خلاف جنگ نہیں جیت سکتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نواز رسول ہے کہ جن کو سرکار کس قدر پیار کرتے تھے، اس نے کہہ دیا کہ میں ان سے جنگ نہیں کروں گا، مصلحت جہاں تک پیدا ہو سکتی ہے مصلحت سے کوئی راستہ اختیار کر لیا جائے۔ مگر یہ چونکہ بات ان لوگوں کے درمیان ہو ہی رہی تھی، اب میرے امام جب دارالامارات سے نکل کر گھر پہنچتے ہیں تو پھر آپ کے ارادے بدل جاتے ہیں، آپ کے نظریات بدل جاتے ہیں، آپ کے خیالات بدل جاتے ہیں، آپ کے تیور بدل جاتے ہیں، اور بدل جانے کے بعد اپنے گھر والوں کو بلاتے ہیں، اور گھر والوں کو بلانے کے بعد کہتے ہیں میں ولید کے پاس گیا تھا اور مجھے یہ خبر موصول ہوئی ہے۔ تو اس میں حضرت امام زین العابدین بولے اے بابا جان آپ ایسا کریں کہ آپ صبح مدینہ المنورہ کی جامع مسجد نبوی میں ایک اعلان فرمائیں اور تمام صحابہ کرام کو بلا کر کے آپ ان سے مشورہ لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیارا نواسا اپنے بیٹے حضرت امام زین العابدین کو بھیجے، اور بھیجنے کے بعد کہا جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو آج نواسہ رسول تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تاریخ یہ بول رہی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کے بعد اعلانیہ طور پر اگر کسی نے سب سے پہلے ان کے بعد بلایا تو حضرت حسین ابن علی ہے۔ انہوں نے تمام لوگوں کو بلایا، جب بلایا تو صبح فجر کی نماز کے بعد سارے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے، سارے اجلہ صحابہ اور تمام اہل بیت اطہار کے چاہنے والے مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد امام پاک خطبہ دے کر کے آپ منبر پر تشریف لے گئے اور منبر پر کھڑے ہوئے۔ کھڑے ہونے کے بعد اپنے رب کی تعریف بیان کی، اور تعریف بیان کرنے کے بعد اپنے نانا جان پر درود و سلام بھیجا، اور درود و سلام بھیجنے کے بعد آپ نے کہا اے لوگو میرے پاس یزید کی خبر موصول ہوئی ہے، یزید نے یہ پیغام بھیجا ہے اگر محمد ابن علی، اگر حسین ابن
بیعت کو تسلیم نہیں کریں گے تو ان کی گردن کو کاٹ دیا جائے گا، ان کے کنبے قبیلے کو مار دیا جائے گا۔ اتنی بات کہنا تھا کہ تمام صحابہ جوش میں آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے آقا حسین آپ ہمارے درمیان رہیں۔ مگر آقا حسین کی مرضی کچھ اور تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ام المؤمنین، اور غالباً تاریخ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ام سلمہ کو خبر دی گئی تھی کہ یہی وہ بیٹا ہے جو کربلا میں شہید کیا جائے گا، یہی وہ بیٹا ہے جو نینوا کی وادی میں شہید کیا جائے گا۔ المختصر یہ کہ آپ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور ارشاد فرمانے کے بعد آپ کہتے ہیں اے لوگوں سنو سنو، کیا تم یزید کے بارے میں جانتے ہو؟ چند صحابہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا ہاں ابن رسول اللہ علی کے شہزادے، یقیناً ہم یزید کو جانتے ہیں، وہ فاسق و فاجر ہے، ہم اسے جانتے ہیں، وہ گناہ گار ہے اور وہ شریعت کا کھلواڑ کرتا ہے، وہ نمازوں کا تارک ہے، اس کے یہاں شراب نوشیاں ہوتی ہیں، اس کے یہاں عیاشیاں ہوتی ہیں۔ پھر میرے امام نے مشورہ دیا اے میرے صحابہ کیا میں اس فاسق و فاجر سے بیعت کر لوں، کیا میں اس کو امیر المومنین مان لوں؟ تو چند لوگوں کا موقف یہ بول رہا ہے کہ نہیں نہیں اے حسین ابن علی آپ ان کی بیعت کو تسلیم نہ کریں، آپ ان کی بیعت کو ہرگز تسلیم نہ کریں، اگر آپ نے ان کی بیعت کو تسلیم کر لیا تو تاریخ جب لکھی جائے گی تو دنیا کیا کہے گی؟ جس کی ماں کی پاکیزگی اور طہارت کا اعلان رب تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، جس کی ماں کی طہارت کی گواہی آیت تطہیر دے رہی ہے، جس کے باپ کی بہادری کا چرچا وہ قرآن پاک کے ذریعے مولائے کائنات کا تذکرہ اور مولائے کائنات کو خطاب دیا جا رہا ہے فرشتوں کے ذریعے، اور جس کے نانا کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے، اگر اس نے کسی فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر لی، کسی گنہگار کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو دنیا کیا کہے گی؟ حضرت امام پاک علیہ السلام نے خطبہ دے کر کے منبر سے تشریف لے آئے، اور منبر سے تشریف لانے کے بعد اب میرے امام پھر گھر آتے ہیں، اور گھر آنے کے بعد اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں اے لوگوں اپنے اپنے سامان کو اکٹھا کر لو، اپنے اپنے سامان کو جمع کر لو۔ حضرت امام پاک علیہ السلام نے تمام لوگوں کو بلایا، حضرت سیدہ زینب ہیں، حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادے بھی ہیں، حضرت امام حسن کے بیٹے بھی ہیں، حضرت مولائے کائنات کے بیٹے بھی ہیں، حضرت سیدہ شہربانو ہیں، حضرت سیدہ سکینہ ہے، حضرت بیٹی صغرا ہے۔ تمام لوگوں سے کہتے ہیں اے لوگوں آپ اپنا رخت سفر باندھ لو، ہم یہاں سے جانے والے ہیں، ہم مدینہ کو چھوڑنے والے ہیں۔ المختصر یہ کہ رات کی تاریکی نے شہر مدینہ کو اپنی آغوش میں لے لیا ہے۔ امام پاک علیہ السلام اتنا کہہ کر کے آپ اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں، اور حجرے میں جانے کے بعد آپ مصلی بچھا دیتے ہیں، اور مصلی بچھانے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور دعا کرنے کے بعد جب رات کا تیسرا حصہ ہو جاتا ہے تو سارا مدینہ سو جاتا ہے، سارے مدینہ کے لوگ سو گئے، امام پاک اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد وضو کرتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد میرا امام اٹھا ہے، اور جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی ہے، چمکتا ہوا سورج جب اس روشنی کو بکھیرے ہوئے مدینے کی حسین وادیوں کو تھراتا ہوا چمکتا ہوا وہ عظیم شہر، حضرت امام پاک اپنے حجرے سے نکلتے ہیں، اور حجرے سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے وہ سرکار کے روضے پر حاضری دیتے ہیں، اور سرکار کے روضے پر حاضری دینے کے بعد آپ وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اور تشریف لے جانے کے بعد آقا کریم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ اے نانا جان آج فاطمہ کا بیٹا آیا ہوا ہے، آج علی کا نور نظر آیا ہوا ہے، آپ کا نواسا آیا ہے، آج سے سلام عرض کر رہا ہے۔ آقا حسین نے سلام عرض کیا بارگاہ رسول میں، اور سلام عرض کرنے کے بعد نبی کی تربت انور کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد آقا سے اجازت طلب کرتے ہیں اے نانا جان آپ مجھے اجازت مرحمت فرما دیں، تاکہ یزید نے امیر المومنین ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، وہ آپ کی شریعت کا مذاق اڑانے پر تلا ہوا ہے، وہ آپ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا ملاحظہ کریں میرے پیارو، اگر ہمارے ہندوستان سے کوئی حاجی اس دیار پر چلا جائے اور اگر وہ 10 دن یا 15 دن وہاں رہ جائے، اور عمرہ جیسے کہ عمرہ کوئی 20 دن
15 दिन के लिए जाता है और 4 दिन या 5 दिन मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ता है और गुंबद खजरा की हसीन चालियों को देखता है। वो गुंबद खजरा जिसके इर्द गिर्द कबूतरों का बसेरा है, वो गुंबद खजरा जहाँ की हवाएं नबी पर दुरूद सलाम पढ़ रही है, वो गुंबद खजरा जहाँ नमाज फज्र के बाद मलके आला के फरिश्ते दुरूद सलाम की सौगात पेश कर रहे हैं। उस मदीने में मेरा हुसैन रोज़ा रसूल पर है, रोज़ा रसूल पर होकर के सारा दुखड़ा नबी को सुना रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अनवर पर बैठ करके आका से इजाजत तलब कर रहे हैं, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे नाना जान, आप मुझे इजाजत मरहमत फरमाए ताकि मैं यहाँ से निकल करके करबला की सरजमीन पर जाऊँ, मैं करबला की वादियों में जाऊँ। अल्लाह के ऊपर वो क्या मंजर रहा होगा। आज भी हर दीवानों का ये हर दीवानों की ये ख्वाहिश होती है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबकी तमन्ना ये होती है, ऐ मौला काश एक बार गुंबद खजरा दिखा दे, काश एक बार जन्नतुल बकी दिखा दे, काश वो मदीना हमें दिखा दे जो सिद्दीक़ अकबर का आंगन भी है, फारूक आजम का चमन भी है, हसन हुसैन का घर भी है, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिरा फातिमा ज़हरा का घर भी है। अल्लाह अकबर। आज कुलमा ने मुस्तफा का इश्क ये बोल रहा है। ये शायर कहता है, बस एक तरफ देख लूं मैं गुंबद खजरा, गुंबद खजरा देखने की तड़प होती है, एक बार देख लो, और जब गुंबद खजरा देख लो तो फिर मौत को क्या कहता है समाज करें, बस एक तरफ देख लूं मैं गुंबद खजरा, मैं गुंबद खजरा, ए मौत लाना कभी दीदार से पहले, ए मौत लाना कभी दीदार से पहले। यानी एक बार गुंबद खजरा देख लो, देखने से पहले मेरी मौत को मेरे साथ न आना। अल्लाह अकबर। उस दयारे हबीब को हजरत इमाम पाक सरकार को दुखड़ा सुना रहे हैं, सरकार की बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं। आप जरा अंदाजा लगाए वो मदीने की वादियों में सरकार अपनी कब्र में मचले होंगे कि नहीं मचले होंगे। अगर नबी का गुलाम यहाँ से पुकारे तो नबी मचलते हैं, और ऐसा बेटा पुकार रहा है अपने नाना को जिसके बारे में नबी साफ फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी माना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। उस हुसैन आज रोज़ा रसूल पर बैठ करके अपने नाना को आवाज दे रहा है जिसके बारे में सरकार ही साफ फरमाते हैं, वो दुनिया हमारा है था, मेरा आका फरमाते हैं हुसैन और हसन ये दुनिया में मेरे फूल है। अल्लाह अकबर। वो हुसैन इब्न अली सरकार के रोज़े पर बैठ करके सरकार को सारी बातें सुना रहे हैं। अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों मुसलमानों जरा आप अंदाजा लगाओ, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर बैठ करके ये सारी बातें हो रही है। उसके बाद फिर आप घर तशरीफ लाते हैं, और घर तशरीफ लाने के बाद आप रात की तारीकियों में जन्नतुल बकी शरीफ में जाते हैं। जैसा कि मैंने वक्त की किल्लत की वजह से नहीं बता पाया था, हजरत फातिमा ज़हरा को जन्नतुल बकी शरीफ में ही दफन किया गया था। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मज़ार पर भी आने की तैयारी करते हैं। रात की तारीकी फैली हुई है, मेरे इमाम उठते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, बाहर निकलते हैं। आपकी बहन हजरत सैयदा ज़ैनब कहती हैं, भाई कहाँ जा रहे हो। हजरत आका हुसैन कहते हैं, मेरी बहन आज आखिरी दिन है, हम यहाँ से निकलने वाले हैं, आज आखिरी दिन है, कल जब सुबह की सफेदी नमदार होगी तो हम मदीना को खैराबाद कह देंगे, हम मदीना को छोड़ देंगे और हम निकल करके करबला की वादी में जाएंगे, कूफा की सरजमीन पर जाएंगे। अलमुख्तसर ये कि हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा, ए भाई आप तन्हा क्यों जा रहे हैं, मगर आप जा कहाँ रहे हैं। इमाम पाक की आंखों से आंसू आ गए और फरमाते हैं, मेरी बहन मैं अपनी माँ हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की कब्र पर जा रहा हूँ, मैं सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा की कब्र पर जा रहा हूँ। बहन ने कहा, ए भाई तन्हा जा रहे हो, मुझे भी साथ लेकर के चलो, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आका हुसैन ने
لیا ہے، حضرت سیدہ زینب نکلی ہے اور آقا حسین نکلے ہیں، آگے آگے امام چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے سیدہ زینب چل رہی ہیں۔ اللہ اکبر، ماں کے قبر پر پہنچتے ہیں، داہنی طرف حضرت امام حسین سر کی جانب بیٹھ جاتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نوازی حضرت سیدہ زینب آپ کے پیروں کی طرف یعنی آپ کے پیروں کی جانب بیٹھ جاتی ہے۔ اب میرے امام بارگاہ فاطمہ الزہرا میں سلام کرتے ہیں، اے امی جان میرا سلام محبت قبول کر لے، اے امی جان اب ہو سکتا ہے میری مقدر میں دوبارہ آؤں یا نہ آؤں مدینہ، اے میری ماں آج میرا پہلا سلام ہے اور آخری سلام ہے، اے ماں میری سلام کو قبول فرمائے۔ مگر چونکہ آپ قبر میں تشریف فرما ہے، المختصر یہ کہ آقا حسین اپنی ماں کی تربت انور پر رو رہے ہیں اور رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، آج رات اندازہ لگائے ایک بیٹا اپنی ماں کی قبر پر جا رہا ہے، ماں کتنی شفیق ہوتی ہے، ماں کتنی محبت گزار ہوتی ہے، اور وہ امام پاک علیہ السلام کی ذات ببرکات ہے، لیکن جب حضرت امام چھوٹے تھے تبھی ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت امام حسن آپ کے بڑے بھائی تھے اور حضرت امام حسین جب بڑے بڑے ہونے کے قدار پر پہنچے تو پہلے ماں کا باپ نبی کا انتقال ہوا، اس کے بعد فاطمہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد امام حسن کا انتقال ہو گیا، یعنی غم آپ کے مقدر میں رہا، آپ ہمیشہ غم کے شکار رہے، مگر صبر و تحمل کا دامن نہیں چھوڑا میرے امام نے۔ المختصر یہ کہ ماں کی قبر پر کھڑے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد رو رہے ہیں، اے ماں اجازت دے دو، جا رہا ہوں میں اسلام کی آبرو کو بچانے کے لیے، میں جا رہا ہوں قرآن کی عظمت کو بچانے کے لیے، میں جا رہا ہوں قرآن کی حقانیت کو بچانے کے لیے۔ اللہ اکبر، آپ ذرا تصور کی دنیا میں سوچیں کہ حسین جب روزے پر گئے ہوں گے تو فاطمہ زہرا کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ اللہ اکبر، اب آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا کے قبر انور پر تشریف فرما ہے۔ سیدہ زینب اپنے خیالات و تصورات میں اپنی ماں کے چہرے کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے اپنی ماں سے عریضہ پیش کر رہی ہیں، ماں اجازت دو۔ تو عالم تصور میں جواب آیا ہوگا، اے سیدہ جاؤ جاؤ حسین کے ساتھ جاؤ، اور حسین کا ساتھ تم کبھی نہ چھوڑنا، حسین کے ساتھ جاؤ، حسین کا دامن تم کبھی نہ چھوڑنا، اور حسین کے ساتھ ساتھ رہنا، حسین کے بچوں کی حفاظت تم کرنا۔ اور یہ ساری روایات آپ نچوڑ کر کے اپنے ذہن میں رکھیں کہ امام پاک کی ماں کی قبر سے آواز آئی ہوگی، اے میرے بیٹے حسین میں تجھے اجازت دیتی ہوں، جا جا جلدی کر یہاں سے نکل جاؤ۔ اللہ اکبر، میں نے تجھے اسی لیے پالا تھا، میں نے تجھے اسی لیے اپنے جگر کا دودھ پلایا تھا کہ کل جب کبھی شریعت کی بات آئے گی، کل جب کعبے کی وقار کی بات آئے گی، کل جب قرآن کی عظمت کی بات آئے گی، تو اے میرے بیٹے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا۔ آپ تصور کو رکھیں اپنی نظروں میں، آقا حسین سے فاطمہ الزہرا نے کہا ہوگا، اے بیٹا جاؤ مگر ایک بات یاد رکھو۔ وہ بات کیا کہی ہوگی تصور میں؟ فاطمہ نے کہا ہوگا، اے بیٹا جب تم کربلا جاؤ گے تو کربلا کی وادیوں میں تمہارے سامنے ننھے علی عسکر کے حکم پر تیر چلائے جائیں گے۔ جب تم کربلا میں جاؤ گے کہ تمہارے بھائی حسن کے بیٹے قاسم کے جسم پر تلواریں چلیں گی۔ حسین جب تم کربلا میں جاؤ گے تو آپ کے علاقائی بھائی حضرت عباس کے بازو کاٹ دیے جائیں گے۔ حسین جب تم کربلا میں جاؤ گے تو حضرت اون محمد کو شہید کر دیا جائے گا۔ اے میرے بیٹے جب تم کربلا میں جاؤ گے تو تمہاری بیٹیوں کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جائیں گی، تمہارے بیٹے امام حسین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی جائیں گی۔ جاؤ جاؤ میرے بیٹے، مگر میری ایک دعا ہے، تم کبھی بزدل نہ ہونا، تم کبھی اپنے دل کا سودا نہ کرنا، تم کبھی اپنے زمین کا سودا نہ کرنا۔ اے میرے بیٹے جاؤ جاؤ، میں ماں ہوں اور ماں کے سامنے بیٹا قبر پر بیٹھ کر کے یہ ساری باتیں کر رہا ہوگا، اس وقت کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، ماں کہتی ہے اے بیٹا تمام معاملات کو جب رکھا جائے گا تو صبر کرنا اور اسی پر بس نہیں
کیا جائے گا، اے حسین ابن علی تم پر پانی بند کر دیا جائے گا، اے حسین ابن علی تم پر کھانا بند کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب امام کہے ہوں گے اے میری ماں فاطمہ الزہرا، اے میری ماں چادر تطہیر اوڑھنے والی میری ماں، اے میرے نانا جان کی سب سے پیاری بیٹی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سب سے دلائی شہزادی، آپ تو کہہ رہی ہیں کہ مجھ پر کھانے بند کیے جائیں گے، مگر اے میری ماں آپ کو وہ ڈر ہے کہ آپ کے در پر جب کوئی سائل آتا ہے تو خالی نہیں جاتا، آپ کے در پر کوئی بھوکا آتا ہے تو وہ خالی پیٹ نہیں جاتا، وہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے، اگر سائلات کے دروازے پر پہنچ جائے تو اپنے دوپٹے کو پیش کر کے اس سائل کی مراد کو پوری کر رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ مگر آپ تاریخ نے کیا رنگ دکھایا ہے، آپ تاریخ نے کس پہلو کو حسین کے سامنے رکھا ہے۔ فاطمہ نے کہا ہوگا اے بیٹے صرف کھانا نہیں بلکہ پانی بھی بند کر دیا جائے گا، اور تم تو برداشت کر لو گے، مگر تمہارے ساتھ 6 ماہ کالی عسکر ہوگا، اس پر بھی پانی بند کر دیا جائے گا، تمہارے ساتھ سکینہ ہوگی، ان پر بھی پانی بند کر دیا جائے گا، تو چھوٹے چھوٹے بچے اور محمد ہوں گے، ان پر بھی پانی بند کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مگر اے میرے بیٹے صبر کرنا، اے میرے بیٹے صبر کرنا۔ امام پاک روضہ رسول اور روضہ رسول سے گزرنے کے بعد فاطمہ سے باتیں کر رہے ہیں، قبر انور پر یہ ساری باتیں ہوئی ہوں گی۔ اس کے بعد پھر میرا امام ماں سے آخری سلام پیش کرتا ہے، اور سلام پیش کرنے کے بعد جنت البقیع شریف میں اپنے بھائی حسن کے پاس جاتے ہیں، اور حسن کے پاس جانے کے بعد کہے ہوں گے اے بھیا میں جا رہا ہوں مدینہ چھوڑ کر، اے بھیا میں اس مدینے کے آنگن کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جس مدینے کا وقار یہ ہے، جس مدینے کی عظمت یہ ہے کہ 170,000 فرشتے بارگاہ رسالت میں درود و سلام کی سوغات لاتے ہیں، اور ایک بار جو فرشتہ آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے قیامت تک اسے یہ موقع میسر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا حسین حسن کی قبر سے جا کر کے لپٹ جاتے ہیں اور خوب روتے ہیں، اور رونے کے بعد یہ آخری دیدار ہے امام پاک کا۔ جس دن حضرت امام مسلم شہید کیے گئے اسی دن حضرت امام پاک نے مکہ المکرمہ شریف کو چھوڑا اور حسن کربلا کی طرف آپ گامزن ہوئے۔ المختصر یہ کہ مدینہ الرسول کو آخری سلام کہا ہے، اور آخری سلام کہتے ہوئے یہ مقدس قافلہ، اور قافلے کے ساتھ کیا تھا آپ ذرا یہ بھی ملاحظہ کریں۔ تاریخ بول رہی ہے کہ چند قلعوں پر مشتمل ستو اور چند چیزوں پر مشتمل کچھ لباس تھے۔ تاریخ یہ بول رہی ہے جس میں ذوالفقار حیدری تھی، اور جس میں سرکار کا امامہ تھا، اور حضرت فاطمہ الزہرا کی چادر تھی، اور تمام اشیاء جو ضروریات زندگی کے تھے سارے کو جمع کر دیا گیا، اونٹوں پر لاد دیے گئے، اونٹوں کے سروں پر، اونٹوں کی پشت پر لاد دیا گیا۔ جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی اب امام پاک کا یہ پورا قافلہ مدینہ المنورہ کو آخری سلام کہہ رہا ہے۔ سلام پیش کرتے کرتے اب امام نے ارادہ کیا کہ میں نکلوں مدینہ چھوڑ کر کے، مگر آپ کی بیٹی جناب شوہرہ آتی ہیں، اور آنے کے بعد کہتی ہیں اے بابا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کربلا جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں ایسی جگہ جا رہا ہوں کہ وہاں تمہارے لیے جانا مناسب نہیں ہے۔ تو بی بی شوہرہ نے کہا اے ابا جان آپ مجھے لے کر کے چلیں۔ تو آپ نے فرمایا میری بیٹی تم زیادہ بیمار ہو، اس لیے تمہارے لیے مناسب ہے کہ تم یہیں ٹھہرو۔ المختصر یہ کہ امام نے انہیں تسلی دی، اور تسلی دینے کے بعد انہیں روک دیا۔ اس کے بعد حضرت جناب شوہرہ نے کہا کہ اے بابا جان میں سب سے پہلے اپنے بھائی علی اصغر کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ علی اصغر کے لبھائے مبارک کا بوسہ دیا اور ان کو اپنے سینے سے لگایا۔ حضرت عباس کے بازو کو پکڑ کر رونے لگے۔ اس کے بعد حضرت سیدہ زینب سے کہنے لگے اے سیدہ آپ تو فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہیں، اور آپ حسین کی بہن ہیں، آپ تو حسین کی بہن ہیں، حسین کے ساتھ جا رہی ہیں، اور میں علی اصغر کی بہن ہوں۔ یہ کیا میرا حق نہیں ہے میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں؟ یہ کیا میرا حق نہیں ہے جس طرح تم اپنے بھائی کے ساتھ جا کر کے خوشی محسوس کر رہی ہو؟ اگر میں اپنے بھائی چھوٹے علی اصغر کے ساتھ جاؤں گی تو مجھے بھی یہ خوشی میسر آئے گی۔ مگر آقا حسین نے انہیں تسلی دی، کہا بیٹی نہیں وہ راستہ بڑا دشوار راستہ ہے، مشقتوں کا راستہ ہے،
وہاں بڑی پریشانیاں ہوگی۔ تو اس شخص نے، اس بیٹی نے کہا تھا اے بابا میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی، جس گھوڑے پر میرا بھائی علی اصغر سوار ہوگا میں اس پر سوار ہوں گی، اور اگر اس پر جگہ مجھے نہیں ملے گی تو میں آگے آگے دوڑتی ہوئی کربلا پر چلوں گی، مگر آپ مجھے نہ چھوڑیں، آپ کے دور رہتے ہوئے یہ میری بے قراری برداشت نہ ہوگی۔ المختصر یہ کی باتیں ہی ہو رہی ہیں، حسین نے تسلی دی اور جناب صغرا کو چھوڑ دیا۔ حضرت امام پاک علیہ السلام کا یہ قافلہ 72 پر مشتمل تھا۔ تاریخ یہ بول رہی ہے جس میں سب سے پہلے حضرت عباس علمبردار جو سرکار کے علاقائی بھائی ہیں یعنی آقا حسین کے، اور اس میں حضرت امام زین العابدین ہے، اور حضرت مولائے کائنات کے تین شہزادے ہیں، حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت ابو بکر بن علی، اللہ اکبر، اور حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم، اور یہ دیگر قافلہ، اور آپ کی بیوی جناب شہربانو، اور حضرت علی اصغر کی ماں، یہ تمام لوگوں کا مشتمل چھوٹا سا قافلہ مدینہ المنورہ کی فضاؤں کو سلام کر رہا ہے، مدینہ کی آب و ہواؤں کو الوداع کہہ رہا ہے، مدینہ کے در و دیوار کو چوم چوم کر کے بوسہ لیا جا رہا ہے، مدینے کی گلیوں کا بوسہ لیا جا رہا ہے۔ آج دیوانے گزرتے ہیں مدینے سے تو ان کی کیفیت پوچھو، وہ مدینہ ہے جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، مگر آج آقا حسین اس کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ المختصر یہ کہ امام پاک کا یہ قافلہ نکلا، اور نکلنے کے بعد مکہ المکرمہ کی سرزمین پر پہنچا، اور 3 ذوالحجہ کو حضرت امام پاک علیہ السلام کا یہ قافلہ وہاں پہنچا تھا، کربلا کی سرزمین سے کچھ دور پہلے، اور حضرت امام پاک علیہ السلام نے مکہ سے اس وقت سفر فرمایا تھا جب حضرت امام مسلم کی شہادت ہو گئی تھی۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا اور یہ تمام نفوسان قدسیہ کا یہ مقدس قافلہ مکہ المکرمہ کی وادیوں میں پہنچا، اور مکہ المکرمہ کی وادیوں میں پہنچنے کے بعد سارے لوگوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد 3 ذوالحجہ شریف کو حضرت امام پاک وہاں سے نکلنے کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور مصروف ہو جانے کے بعد تمام اجلہ صحابہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں حسین ابن علی آپ کوفہ کی سرزمین پر نہ جائیں، اس لیے کہ وہاں لوگوں کے اندر وفائی نہیں ہے، وہ بے وفا ہیں، اگر یقیناً ان تمام خطوط سے یہ ظاہر ہے کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے، مگر ایک صحابی نے کہا اے آقا حسین بنو امیہ کی تلواروں کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تو پھر میرے امام نے جملہ ارشاد فرمایا تھا اے میرے صحابہ سنو، میں نے نبی کونین سے سنا تھا لیکن نبی فرماتے ہیں ایک ایسا میدہ ہوگا جو مکہ کی سرزمین پر قتل کیا جائے گا، اس سے مکہ کی حرمت پامال ہوگی، میں وہ میٹھا نہیں بننا چاہتا، میں جاؤں گی، تمہاری تقدیر تجھے کہاں کھینچے لیے جاتی ہے، میں چاہتا ہوں میں کہا میری تقدیر لیے جاتی ہے۔ آقا حسین کہتے ہیں میں اس ارادے کو ترک نہیں کر سکتا، میں اس ارادے کو چھوڑ نہیں سکتا۔ حضرت امام پاک کا قافلہ نکلا ہے کعبہ کے اطراف سے، اور حرم کعبہ کو چھوڑ کر کے مقام ابراہیم پر نمازیں ادا کی ہیں، اور تمام لوگوں نے ذکر الہی سے اپنے سجدوں کو منور کیا ہے۔ المختصر یہ کہ یہ قافلہ جب مکے سے باہر نکلا تو حضرت جناب سعید کے معرفت میں 400 سپاہیوں کے دستے آئے، اور آنے کے بعد ایک صحابی نے کہا کہ جاؤ امام حسین کو روک لو، انہیں مت جانے دو، امام پاک سے کہو کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، امام پاک سے کہو ہماری گزارش ہے اے ابن رسول اللہ، اے علی کے شہزادے آپ مکہ میں ٹھہر جائیں، یقیناً آپ کوفہ نہ جائیں، یزید اگر آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے تو جب تک ہماری جانیں ہیں تب تک ہم اس سے جنگ کرتے رہیں گے، مگر امام پاک علیہ السلام نے انہیں منع فرما دیا اور کہا میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ اتنی مربت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اے آقا حسین ہم آپ کا قربان ہے، ہماری جان آپ پر نثار ہے، آپ اولاد علی ہیں، آپ اولاد نبی ہیں، آپ مصطفیٰ کریم کے نواسے ہیں،
ہیں المختصر یہ کہ حضرت امام پاک کا یہ قافلہ نکل چکا ہے، جاتے جاتے حضرت امام پاک کا قافلہ صفاح کے مقام پر پہنچتا ہے۔ صفاح کے مقام پر پہنچنے کے بعد اس سے پہلے حضرت جناب فرزدق شاعر سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت امام کے قافلے کو دیکھا تو فرزدق قریب آیا اور قریب آنے کے بعد کہا کہاں جا رہے ہو؟ امام پاک نے کہا میں کوفہ جا رہا ہوں۔ فرزدق شاعر نے کہا اے حسین ابن علی آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہے مولائے کائنات کے ساتھ غداری کوفہ والوں نے کیا تھا، آپ ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں پھر بھی آپ جا رہے ہیں۔ اے امام آپ وہاں نہ جائیں۔ المختصر یہ کہ وہاں جب آپ کو روکا گیا تو وہاں بھی آپ نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر آپ نکلے، جب آپ مقام وردود میں پہنچے اور مقام وردود میں پہنچنے کے بعد ایک دستہ آ رہا تھا کوفہ کی سرزمین سے۔ حضرت سیدنا امام حسین کو جب دیکھا تو لوگ آئے اور آنے کے بعد حضرت امام سے ملاقات کی اور امام سے ملاقات کرنے کے بعد کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کوفہ جا رہے ہیں۔ کہا آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں، وہاں کی آب و ہوا درست نہیں ہے، وہاں آپ کے لیے جانا مناسب نہ ہوگا۔ یزید امیر المؤمنین کا دعویٰ کر چکا ہے، یزید آپ کے جان کا دشمن ہے، آپ وہاں نہ جائیں۔ میری درخواست یہ ہے کہ آپ یہاں سے لوٹ جائیں۔ تو امام پاک نے کہا میں یہاں سے لوٹنے نہیں آیا ہوں، میں ضرور جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ المختصر یہ کہ حضرت امام پاک علیہ السلام کا یہ قافلہ چلتا رہا جب مقام صفام پر پہنچا اور مقام جبالہ میں پہنچا اور مقام جبالہ میں پہنچنے کے بعد ایک دستہ یا تاریخ یہ بول رہی ہے کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد وہ کوفہ کی سرزمین سے آیا تھا۔ تو جب دیکھا کہ حسین ابن علی ہے تو وہ ملاقات کی قصد سے پہنچا۔ کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہا کہ میں کربلا جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا عجیب معاملہ ہے، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے ساری دنیا کے لوگ جمع ہونے والے ہیں، حج کا چاند نکل چکا ہے اور اللہ کے سجدوں سے اور خانہ کعبہ کی طواف سے دنیا کا ہر مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے اپنے مالوں کو جمع کر کے آنے والا ہے اور آپ کعبہ کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ حج کے ایام قریب ہیں، آپ حج کرتے ہوتے اس کے بعد نکلتے۔ تو میرے آقا امام نے کہا اگر میں نہ جاؤں گا تو پھر کعبہ کی عظمت برقرار نہ رہے گی۔ میں جو چاہ رہا ہوں نا یہ کعبہ کی عظمت کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں نا، میں جو چاہ رہا ہوں شریعت کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں، میں جو چاہ رہا ہوں قرآن کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ المختصر یہ کہ اس نے کہا اے حسین ابن علی آپ جا تو رہے ہیں مگر میرے پاس ایک خبر ہے۔ امام پاک نے ارشاد فرمایا خبر کی اطلاع دو۔ امام پاک سے اس نے کہا جو آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا کوفہ کی سرزمین پر، ابھی میرے امام کو علم نہیں ہے، ابھی امام کی کسی فرد کو معلوم نہیں ہے کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں۔ جب آپ اس مقام پر پہنچے اور اس مقام پر پہنچنے کے بعد جب آپ کو خبر دی گئی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، میرے آقا حسین کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ آقا حسین آنسو گرتے گرتے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خبر جیسے ہی امام پاک کو ملی آپ کے دل پر ایسا فوج ہوا، آپ بالکل غمگین ہو گئے۔ غمگین ہونے کے بعد انہیں اپنی ماں کی باتوں کا خیال آ گیا۔ اے میرے بیٹے جا تو رہے ہو، تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں گی صبر کرنا، جا تو رہے ہو پریشانیاں آئیں گی مگر صبر کرنا۔ ماں کی باتیں کو خیال آ گیا لیکن آپ مسکرا اٹھے۔ مسکرانے کے بعد حضرت امام پاک علیہ السلام ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں قافلے یہیں ٹھہرا دیے جائیں، قافلے روک دیے جائیں۔ قافلہ روک دیا گیا۔ امام پاک علیہ السلام رات کی تاریکی میں امام پاک نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد سارے قافلے کے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو معطر کیا، اللہ کے سجدوں سے اپنی پیشانیوں کو منور کیا۔ امام پاک علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل کے دو بیٹوں کو بلایا اور بھائیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا تمہارے بھائی شہید کر دیے گئے ہیں، انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ تو ان بھائیوں نے کہا ضرور ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ المختصر یہ کہ امام پاک علیہ السلام 60 ہجری کے اندر آپ جب مقام وہ جبالہ میں پہنچنے کے بعد جب آپ اور آگے بڑھے تو سب سے پہلے یزید کی جانب سے
जो आपके लश्कर को रोकने आया था, तारीख उसको हुर इब्न रहाई बताता है। हुर ये जो है ये 1000 दस्ता फौजियों का जनरल था। ये आया और आने के बाद हजरत इमाम को रोका। इमाम पाक अलैहिस्सलाम के पास जब आया तो आप जरा अंदाजा लगाएं मेरे इमाम की किरदार और औसाफ को और खानदान नबूवत के घर वालों की जरा आप सखावत को देखिए कि वो लोग आ रहे हैं आपको रोकने के लिए, मगर तारीख ये बोल रही है कि दोपहर का वक्त था, सूरज चमक रहा था, गर्मी शिद्दत की थी, लोग परेशान थे। घोड़ों पर सवार होकर के जब हुसैन इब्न अली के काफिले के पास आए और आने के बाद इमाम पाक अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, इमाम पाक ने सबसे पहले क्या किया कि उन तमाम लोगों से कहा ठहरो, धूप बड़ी सख्त है और तुम मुसाफिर की हैसियत से घोड़े पर सवार होकर के आए हो, यकीनन तुम्हें प्यास लगी होगी, यकीनन तुम्हें भूख लगी होगी। अल्लाह अकबर। तारीख हमें ये बता रही है, रिवायात हमें ये बता रहे हैं कि इमाम पाक को पकड़ने के लिए, इमाम को रोकने के लिए फौज आई थी, मगर इमाम ने सारे लोगों के सामने पानी का प्याला पेश कर दिया और कहा है लोगों पहले तुम पानी पी लो, उसके बाद इत्मीनान सुकून जब हो जाएगा तो फिर हम कलाम करेंगे। यही देखिए फर्क है पहले पैगंबर के घर वालों का, अखलाक के पैगंबर का ये मियार देखें कि दुश्मन है मगर सबसे पहले पानी पेश किया जा रहा है। आज अगर हमारे भाइयों में चंद बातें हो जाएं तो हम सालों साल उसके घर का पानी नहीं पीते। अगर हमारे घरों में बहू का झगड़ा हो जाए तो आज हम अपने माँ के करीब रहना पसंद नहीं करते, मगर आओ देखो मवाद करबला और करबला के वाक़यात को अपनी निगाहों के सामने रखा है और खानदान नबूवत के चश्मो चराग के अखलाक को अपनी नजरों में बसा करके देखें। वो दुश्मन है मगर फिर भी मेरे इमाम पानी पेश कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब आका हुसैन ने ये काम किया तो हुर बड़ा मुतासिर हुआ और मुतासिर होने के बाद उसने कहा ये तो अजब इत्तेफाक है, मुझे तो दूसरी बात बताई गई थी कि वो बहुत बड़े जालिम हैं, वो बहुत बड़े जुल्म करने वाले हैं, मगर मैं तो उसके उल्टा ही देख रहा हूँ। जिनके बारे में हमें ये बताया गया था कि ये लोगों पर जुल्म करते हैं, मगर इनका तो मामला कुछ अलग है, ये तो दुश्मनों के साथ भी अच्छा सलूक कर रहे हैं। उनको क्या मालूम था ये उस नबी के शहजादे हैं जिनके टुकड़ों पे सारी कायनात बड़ा करती है, ये उस नबी के शहजादे हैं और उस फातिमा के निवासे बेटे हैं जिनके घरों से खैरात और सदकात बटा करते हैं। अल्लाह अकबर। अल-मुख्तसर ये कि हुसैन को हुर ने रोका और रोकने के बाद कहा आपको आगे जाने की इजाजत नहीं है। इमाम पाक ने इरशाद फरमाया ऐसा करो मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो ताकि मैं कहीं इधर उधर चला जाऊं, और फिर उसने कहा नहीं, हमसे इब्ने ज़ियाद ने कहा है कि आपको रोका जाए और आपको हमारे पास लाया जाए। अल-मुख्तसर ये कि आप उसी सरजमीन पर ठहरे और ठहरने के बाद जब नमाज अस्र का वक्त हो गया तो फिर मेरे इमाम ने हजरत कासिम को हुक्म दिया। हजरत कासिम खड़े हुए और खड़े होने के बाद आपने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, सरकार की रसालत का ऐलान किया और नमाज की अजान दी। अजान देने के बाद मेरे आका ने फरमाया ऐ हुर के सिपाहियों तुम लोग मेरे साथ नमाज अदा करोगे या अकेले में नमाज अदा करोगे? तो हुर ने कहा नहीं हम आपके साथ नमाज अदा करेंगे। नमाज अस्र का वक्त हो गया, तमाम लोगों ने इमाम की इब्तिदा में नमाज अदा फरमाई। नमाज मगरिब हो गई, उसके बाद फिर मेरे इमाम ने नमाज मगरिब पढ़ाई और तमाम हुर के सिपाही और हुर आपकी इब्तिदा में नमाज पढ़ने लगे। और नमाज पढ़ने के बाद जब रात की तारीकी हो गई और रात की तारीकी में हजरत इमाम पाक अलैहिस्सलाम सो रहे थे, उसके बाद रात में आपने ख्वाब देखा। रात में जब आपने ख्वाब देखा तो यकायक आपकी जुबान से निकला अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आपकी आंखें खुल जाती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन इमामुल मुत्तकीन सैयद ज़ैनुल आबिदीन बेदार हो जाते हैं, अर्ज़ करते हैं बाबा ये जुमला आपने क्यों कहा? आका हुसैन कहते हैं मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है, मेरे ख्वाब में मौलाए कायनात आए
आए हुए हैं, सरकार मदीना नाना जान आए हुए हैं और माँ फातिमा तो ज़हरा आई हुई है और वो मुझे कह रही है, ए मेरे बेटे जल्द तुम मुझसे मुलाकात करने वाले हो, जल्द तुम मुझसे मिलने वाले हो। इतना कहना था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू आ गए, हज़रत इमाम की भी आंखों में आंसू आ गए। बाप बेटों में गुफ्तगू हो रही है। आका हुसैन कहते हैं नाना ख्वाब में आए और ख्वाब में आने के बाद फरमाते हैं बेटा करीब तुम कत्ल कर दिए जाओगे, करीब तुम्हें शहीद कर दिया जाएगा। इमाम पाक अलैहिस्सलाम को जब बेचैनी बढ़ी तो आप परेशान हो गए और परेशान होने के बाद आप अपने सर को सजदे में गिरा देते हैं और अपने रब से दुआ करते हैं, मौला मुसीबत से छुटकारे की दुआ नहीं कर रहे हैं बल्कि मेरे इमाम कह रहे हैं, ऐ मेरे मौला जब मेरा पैर टगमगाएगा, जब मेरे जमीन का फैसला बदलेगा तो मौला तू मुझे सब्र देना, तो मुझे सब्र देना। सब्र की दुआ कर रहे हैं। अल-मुख्तसर ये कि इमाम पाक अलैहिस्सलाम जब शुरू हो गई तो एक यजीद की तरफ से एक कासिद बड़ी तेजी के साथ आया और आने के बाद उसने हुर से सलाम किया, मगर हुसैन इब्न अली की तरफ उसने मुंह नहीं किया और आपसे मुखातब भी नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। हुर से कहा कि अम्र बिन साद ने, उबैदुल्लाह इब्न ज़ाद ने कहा है कूफा के गवर्नर का हुक्म यह है कि आप इनको ऐसे जगह रोकें जहां चटियल मैदान हो, वहां रोका जाए। अल्लाह अकबर। और बाज़ रिवायतों में आता है कि वलीद भी आया था। अम्र बिन साद ये 4000 दस्ता लेकर के जो करबला में पहुंचा था उससे पहले हजरत इमाम पाक के पास दूर ही थे और जब वो कासिद आया तो इमाम की तरफ मुखातब नहीं हुआ तो मेरे इमाम खड़े हैं। उसके बाद उसने यजीद का पैगाम सुनाया कि हुसैन को ऐसी जगह रोका जाए जहां चटियल मैदान हो। अल-मुख्तसर ये कि इमाम पाक ने कहा कि मेरी दो राय है, एक तो ये तुमने मुझे जो रोक करके रखा है या तो तुम मुझे छोड़ दो, मैं कहीं और जाकर के अपनी जिंदगी गुजार लूंगा, या तो ऐसी कोई हालत पैदा कर दो कि हम जाकर के दमिश्क खुद यजीद से बात कर लें और अगर सुलह की कोई कोशिश होगी तो हम बात करके सुलह कर लेंगे, जिस तरह मेरे भाई हजरत हसन ने अमीर माविया से सुलह की थी। मगर वलीद मान गया। वलीद चूंकि मुहिब्बे अहले बैत था, उसका मसला ये नहीं था इंतशार करने का। तो जब अम्र बिन साद गालिबन बताया जाता है कि अम्र बिन साद ही का वो सिपाही था, तो जब अम्र बिन साद के हवाले से उन्होंने लिखा कि हुसैन ये बात चाहते हैं तो ये खबर कूफा की सरजमीन पर पहुंची तो इब्ने ज़ियाद ने कहा कि हुसैन इब्ने अली तो सही कह रहे हैं, लेकिन उसमें शिमर जुलजोशन था जो बहुत बड़ा बदबख्त है। शिमर जुलजोशन ने कहा कि इब्ने ज़ियाद सुनो, अगर तुमने हुसैन को नहीं रोका, अगर हुसैन यहाँ से निकल करके किसी दूसरे रास्ते पर चले गए तो सारे लोग हुसैन के साथ हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। जब इसने ये बात कही तो इब्ने ज़ियाद के ज़हन फिर गए। इब्ने ज़ियाद ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम उनको पकड़ो, अल्लाह अकबर, उन्हें कहीं मत जाने दो और उनसे बैत लो। अगर वो बैत करते हैं तो ठीक है, नहीं तो उन्हें कत्ल कर डालो। ये सख्ती का पहलू था। अल्लाह अकबर। अब वो कासिद आया और आने के बाद कहा यजीद की तरफ से ये खबर मौसूल हुई है कि आप हुसैन से एक वोट डालें और उनसे बैत लें। अगर वो इनकार करते हैं तो उनसे जंग किया जाए और अगर वो तस्लीम करते हैं तो फिर उन्हें आजाद कर दिया जाए। मगर मर्द हक बातिल के आगे खौफ खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। आले नबूवत के वो आले चिराग थे, चमकने वाले सितारे थे जिनकी परवरिश फातिमा ने की थी। अल-मुख्तसर ये कि मेरे इमाम उसी जगह पर एक कुएं के करीब अपने कबीले को ठहरा देते हैं। काफिला ठहर जाता है और काफिला ठहरने के बाद मेरे इमाम अपने तमाम सिपाहियों को जमा करते हैं और जमा करने के बाद मेरे इमाम ने कहा, ए कासिम, ए अब्बास, चराग बुझा दिया जाए। ये ज़हनो फिक्र को हाजिर रखे मेरे प्यारों, क्या जुमला था मेरे इमाम का। मेरे इमाम ने कहा चराग बुझा दिया जाए। रात की तारीकी फैली हुई है, अंधेरा छाया हुआ है। इमाम खड़े हुए और खड़े होने के बाद इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, क्या मैं शहजादे रसूल नहीं हूँ? लोगों ने कहा, ए हुसैन इब्ने अली, आप यकीनन शहजादे रसूल है। फिर फरमाया, क्या मैं फातिमा का बेटा नहीं हूँ? कहा, हाँ आप बरहक फातिमा के बेटे हैं। फिर मेरे इमाम ने कहा, ए लोगों सुनो,
جو تم میرے ساتھ آئے ہو نا، اور اس میں جناب زہیر اور دیگر اطراف سے کچھ ایسے سپاہی تھے کہ جنہیں خبر ہوئی کہ میرا امام کربلا جا رہا ہے، تو لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے۔ پھر میرے امام نے رات میں کھڑے ہو کر کے کہا، اے لوگوں سنو، یزید اب مکمل طریقے سے مجھ سے جنگ کرنے والا ہے، اور اس کا مطالبہ یہ ہے کہ تم حسین کے سر کو الگ کر دو، انہیں مار ڈالو۔ تو میری تم سے رائے یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص جانا چاہتا ہے تو اندھیرا چھایا ہوا ہے، جا سکتا ہے، میں اس کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ جو مجھے چھوڑ کر جائے گا کل بروز محشر میں اس سے کوئی مواخذہ نہیں مانگوں گا، میں اس سے کوئی بات طلب نہیں کروں گا، میں کسی کو روکنا نہیں چاہتا۔ جسے اپنے بچے عزیز ہوں وہ چلا جائے، جسے اپنی بیویاں عزیز ہوں وہ چلا جائے، جسے اپنے ماں باپ عزیز ہوں وہ چلا جائے مجھے چھوڑ کر۔ امام پاک نے سب سے پہلے رب کی تعریف کی، اور رب کی تعریف کرنے کے بعد کہا، اے لوگوں سنو، میرا رب سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا ہے، اور میں جس کا نواسا ہوں میرا نبی تمام نبیوں میں افضل ہے، اور میں جس کا بیٹا ہوں علی تمام ولیوں میں افضل ہے، میں جس کی ماں ہوں اس کی ماں تمام نبیوں کی بیٹیوں سے اعلیٰ ہے، میں اس روئے زمین پر سب سے افضل انسان ہوں، اور تم میرے ساتھ ہو، تم اگر جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، میری طرف سے اجازت ہے۔ یہ ساری باتیں امام کہہ رہے تھے کہ سسکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ امام پاک پھر کہتے ہیں، اے لوگوں سنو، یہ راستہ بڑا کٹھن ہے، یہ راستہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا جو خیالات و تصرفات میں اور قبر فاطمہ الزہرا پہ ان کی ماں نے باتیں کی تھی وہ سب معلوم تھا۔ میرے آقا نے کہا تمہیں مار دیا جائے گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا، چلے جاؤ اے لوگوں۔ تو اس میں سے حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی کھڑے ہوئے اور حضرت امام زین العابدین کھڑے ہوئے، کہا اے بابا جان ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اس میں سے دو غلام اٹھے اور غلام اٹھنے کے بعد کہا اے حسین ابن علی، اگر آج ہم آپ کو چھوڑ کر چلے گئے اور کل بروز محشر میرے رب نے پوچھ لیا اور نانا جان نے پوچھ لیا کہ میرے حسین کو طرح چھوڑ کر تم چلے گئے تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے آقا نے فرمایا چلے جانا چاہتے ہو تو جاؤ، مجھے کوئی تم سے سیروکار نہیں ہے، اس لیے کہ یزید ہمارے خون کے پیاسے ہیں، یزید کو ہمارا خون چاہیے، یزید کو ہمارا سر چاہیے، انہیں تم سے کوئی سیروکار نہیں ہے۔ لیکن تمام لوگ کہتے ہیں نہیں ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ المختصر یہ جب جانفار نے یہ بات کہی تو امام پاک نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور شکر ادا کرنے کے بعد کہا الحمدللہ الحمدللہ کثیرا الحمدللہ کبیرا، اللہ کی تعریف بیان کی اور فرمایا عرض کرتے ہیں مولا تو مجھے اب بھی صبر دینا، اب بھی صبر دینا۔ امام صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ المختصر یہ کہ حضرت امام پاک ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تاریخ میں حضرت زہیر ایک صحابی رسول ہے، ان کو صحابیت کا درجہ حاصل تھا، اور حضرت جناب زہیر یہ وہ فرد ہیں جنہوں نے جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا کائنات اور ام المومنین عائشہ صدیقہ کے درمیان جو جنگ آئی تھی اس میں وہ جنگ میں شامل تھے۔ امیر معاویہ کے ساتھ علی کے خلاف انہوں نے تلوار اٹھائی تھی۔ حضرت امام پاک کو خبر پہنچی کہ ایک قافلہ مکہ سے آ رہا ہے جس میں حضرت جناب زہیر ہیں، تو آپ نے ایک غلام کو بھیجا، کہا جاؤ انہیں خبر دو کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو پھر جب انہوں نے خبر پہنچائی تو اس شخص نے کہا میں ان سے نہیں ملنا چاہتا، میں ان کو نہیں جانتا۔ تو پھر ان کی بیوی نے کہا ارے تم کیسے آدمی ہو کہ تمہیں ابن رسول اللہ بلا رہے ہیں، تمہیں ایسے شہزادے بلا رہے ہیں کہ جن کے بلانے کی تو دور کی بات ہے۔ جب فاطمہ کے بیٹے حسین جھولے میں جھولا کرتے تھے اور جب نیند نہیں آتی تھی تو جبریل بغیر بلائے ہوئے حسین کو جھولا جھلایا کرتے تھے۔ تم کیسے انسان ہو کہ جن سے ملنے کے لیے کائنات میں
सबसे अफजल मखलूक फरिश्ते हुसैन से मिलने के लिए आ रहे हैं, और तुम्हें नहीं मालूम कि सरकार जब दोनों को कुश्ती लड़ा रहे थे तो सरकार इमाम हसन को पकड़ लिए, इमाम हुसैन को पकड़ा और इमाम हसन से कहा हुसैन को पटको। तो फातिमा ज़हरा ने पूछा, ए बाबा, लोग छोटे से कहते हैं बड़े को पटको, मगर आप बड़े से कहते हैं छोटे को पकड़ो। तो मेरे नबी फरमाते हैं, ए मेरी बेटी, मैं हसन को इसलिए कह रहा था क्योंकि जिब्रील हुसैन से कह रहे थे हसन को पटको, जिनका मकाम ये है तुम उनसे मिलने के लिए इनकार कर रहे हो। जब ये बात कही तो फिर उसके दिल में बात घुसी और उसने कहा अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। उसके बाद वो गए, जब गए तो फिर मेरे इमाम ने अखलाक का पहलू पेश किया, आपने पानी पेश किया, हालात दरियाफ्त किए। उसके बाद आपने पूछा आप कौन है, तो आपने सारे वाक़यात की जगह किए। उसके बाद इमाम पाक से जब मिले तो बड़े मुतासिर हुए, और मुतासिर होने के बाद जब आका हुसैन के रुखे अनवर को देखा, आका हुसैन की चमकती हुई पेशानी को देखा, आका हुसैन के गुलाब जैसे रुखसार को देखा, तो फिर कहा कि हमारे जहनों में तो कोई और बात रखी जा रही थी कि अली के घर वाले ऐसे हैं, मगर खुदा की कसम ऐ हुसैन इब्ने अली, आज मैं कसम खाता हूँ वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, राअयतु मुहम्मदिन नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व राअयतु हुसैना, जिस तरह मैंने कुछ साल पहले मुस्तफा के चमकते हुए चेहरे को देखा था, आज जब मैंने हुसैन को देखा है तो मुझे महसूस हो रहा है कि मैं मुस्तफा के चेहरे को देख रहा हूँ। अल्लाह फरमाते हैं जिस तरह मैंने रसूल को देखा था ऐसा महसूस होता है कि मैं आमिना के लाल को देख रहा हूँ। अल्लाह अकबर, ये हजरत ज़ुहैर हैं जिन्होंने करबला में सबसे पहले हजरत इमाम के साथ लड़कर के मैदान करबला में शहीद हुए। अल-मुख्तसर ये कि इमाम पाक अलैहिस्सलाम नैनवा की सरजमीन पर ठहर जाते हैं, नहर फरात करीब पे है। जब आका हुसैन ठहरते हैं तो फिर किसी से आप पूछते हैं इस वादी का नाम क्या है, तो लोग कहते हैं ये नैनवा की सरजमीन है। फिर फरमाया फी ज़माने ना इसे क्या कहते हैं, फरमाया इसे करबला कहते हैं। इमाम पाक ने ऐलान कर दिया, ए काफिले वालों ठहरो, अब हमें कहीं नहीं जाना है, यही हमारी कत्लगाह होगी, यही हमारा मस्कन होगा, यही हम कत्ल किए जाएंगे, यही हमें शहीद किया जाएगा। इमाम पाक का काफिला मुहर्रमुल हराम शरीफ में पहुंच गया। पंजशंबा यानी जुमेरात का दिन था, मेरे इमाम का काफिला पहुंचा। अब इधर यजीदियों की तरफ से अम्र बिन साद सिपाहियों का सबसे बड़ा लश्कर और जनरल बना करके भेजा गया, वो अम्र बिन साद है। आप जहन में दो बात रखें, इब्ने ज़ियाद जो है उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ये कूफा का गवर्नर था, और अम्र बिन साद जो है ये करबला में जो जंग आई उन तमाम सिपाहियों का वो जनरल था, यानी तमाम सिपाहियों का वो हेड था। और सिमर दिलजोशन और हुरमला और दो तीन और नादान थे, वो सब उन सिपाहियों के हिस्से थे। अल-मुख्तसर ये कि मेरे इमाम ने करबला की सरजमीन पर अपने कफीले को रोक दिया। रोकने के बाद अब 400 या 4000 का लश्कर अम्र बिन साद लेकर के आया, और दीगर सूरतों में 3 या 4 दिन के अंदर अंदर कुल लश्कर की तादाद 22,000 हो गई। और उन तमाम लश्करों का सिपह सालार जो था वो अम्र बिन साद था। आओ जरा आप अंदाजा लगाओ अम्र बिन साद कौन है। हजरत साद बिन अबी वकास का बेटा है। हजरत साद बिन वकास वैसे सहाबी है कि जंग बद्र में जब सरकार की तरफ तीर मारे जा रहे थे तो अपने सीने साद तो हजरत साद बिन अबी वकास अपने सीने को ताने हुए खड़े थे और कहते थे या रसूल अल्लाह, दुश्मनों की तरफ से आने वाला हर तीर सबसे पहले साद बिन वकास के सीने को छलनी करेगा, उसके बाद ये तीर आप तक पहुंचेगा। मगर
آپ کا بیٹا وہ ہے جس نے کربلا میں خیمے حسین کی طرف سب سے پہلے تیر چلایا تھا۔ ہائے قسمت، کیسی قسمت ہے، باپ صحابیت کے درجے پر فائز ہے اور بیٹا دشمنان اہل بیت ہے، بیٹا خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہے۔ 1 گھنٹے ہو چکے ہیں، بس آپ اجازت دیں تو میں بس آپ کا تھوڑا اور منٹ لینا چاہتا ہوں۔ المختصر یہ دیکھیے ہمارے ماما بیٹھے ہوئے شان و شوکت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور آپ تمامی حضرات کو بھی اللہ سلامت رکھے۔ الحمدللہ میں نے ان کے بارے میں سنا، اللہ تعالیٰ ان سے جتنا ہو سکے دین کا کام لے اور ان کو عمر خضری عطا فرمائے، اور آپ تمامی حضرات کو بھی اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ عمر خضری عطا فرمائے۔ المختصر یہ کہ امام پاک علیہ السلام کا قافلہ کربلا میں پہنچ چکا، اب 22,000 کا لشکر آیا۔ اس کے بعد ایک ہی مطالبہ تھا، کوئی بات نہیں تھی، حسین یزید کو امیر مان لو، جان بخش دی جائے گی، یزید کو امیر تسلیم کر لو گے تم چھوڑ دیا جائے گا، جاؤ، تمہارا کوئی سے رکار نہیں ہے۔ مگر میرے آقا حسین نے کہا نہیں، اگر میں کہیں چلا بھی جاؤں تو پہلی بات جو سرکار نے بشارتیں دی تھی، سرکار نے جو فرمایا تھا میرا بیٹا کربلا میں شہید کیا جائے گا، تو وہ بات تو جھوٹی ہو جائے گی۔ اور دوسری بات حسین کو معلوم تھا کہ دنیا کا نظام بدل تو سکتا ہے مگر میرے نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا، قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نبی کا فرمان بول رہا تھا حسین شہید کیا جائے گا۔ المختصر یہ کہ جب تمام لوگوں کے سپاہی موجود ہو گئے، ادھر 82 لوگوں کا 82 پر مشتمل یہ نورانی قافلہ ادھر موجود ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے یزیدیوں نے حسین کو کمزور کرنے کے لیے سب سے پہلے جو حربہ استعمال کیا وہ پانی بند کرنے کا، پانی بند کر دیا گیا۔ 7 محرم الحرام کو آقا حسین پر پانی بند کر دیا گیا، اور نہر فرات پر نمیر بن اسد یا اسد بن نمیر، ان دونوں میں بتایا جاتا ہے کہ وہ 400 سپاہیوں کو نہر فرات کے قریب کھڑا کر دیا، اور اس نے اعلان کر دیا اس نہر فرات سے ہر کوئی پانی پی سکتا ہے، چرند و پرند پانی پی سکتے ہیں، گندے جانور بھی اس سے پانی پی سکتے ہیں، مگر رسول اللہ کے شہزادے حسین ابن علی اور ان کے جتنے ساتھی ہیں کسی کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیا جائے۔ آپ ذرا انداز لگائے، جس کا نانا حوض کوثر کا مالک ہو، جس کی ماں حوض کوثر کی ملکہ ہو، جس کا باپ علی حوض کوثر کا مالک ہو، آج ان کے بیٹوں پر پانی بند کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کچھ لوگ یزید کا موازنہ حسین سے کرتے ہیں معاذ اللہ، اور یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، داڑھیاں ان کے پاس بھی ہے، کرتے پیجامے ان کے پاس ہیں، مگر وہ پھر بھی کہتے ہیں حسین تم مال کے لیے گئے تھے اور یزید امیر المومنین ہے، تم یزید کو حسین سے کیا فرمائش کر رہے ہو، تم یزید کو حسین سے جوڑ رہے ہو۔ یزید کون ہے؟ یزید امیر معاویہ کی بیوی کا بیٹا ہے جو عیسائی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، مگر میرے حسین کی شخصیت کو دیکھ، حسین وہ ہے کہ جس کا نانا تمام نبیوں میں اعلیٰ ہے، جس کا باپ تمام صحابہ میں اور تمام ولیوں میں اعلیٰ ہے، اور جس کی ماں فاطمہ تمام خواتینوں میں سب سے اعلیٰ ہے، اس کا بیٹا ہے حسین۔ یزید کو حسین سے موازنہ کر رہے ہو، حسین کو یزید سے بتا رہے ہو کہ حسین حق پر نہیں یزید حق پر تھے۔ ارے نادان، تمہارے ایمان کا جنازہ نکل گیا۔ حسین تو وہ ہے جس نے اپنی پرورش پائی تو قرآن کی آیتوں کی چھاؤں میں پائی، جس نے اپنی زندگی گزاری تو تربیت رسول میں گزاری، جس نے اپنی زندگی گزاری تو صحابہ کی آغوش میں زندگی گزاری۔ المختصر یہ کہ کربلا کا معرکہ پیش آیا، صلح صادق کے وقت ندا دینے والا ندا دیا، اور امام پاک علیہ السلام نے تمام رفقا نے گرامی کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا ارد گرد گٹھے کھود دیے جائیں۔ پہلے جنگ کا یہ دستور ہوتا تھا، جس طرف سپاہیوں کا جمگھٹا ہوتا، جب جنگ لڑنے کے معاملات پیش آتے تو ارد گرد بڑے بڑے گٹھے کھود دیے جاتے، یعنی کھنڈرات بنا لیے جاتے، اور اس میں آگ جلا دیا جاتا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ تو امام پاک نے حکم دیا اے لوگوں ایک گٹھا تیار کر دو۔ گٹھا تیار کر دیا گیا،
اس میں لکڑیاں جلا دی گئی. لکڑیاں جلانے کے بعد صبح کی سفیدی نمودار ہوئی اور ادھر سے آواز آئی, اے حسین ابن علی آؤ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. حسین ابن علی نے پیغام بھیجا, اگر باطل کے لیے ہزاروں بار جنگ لڑنی ہو تو حسین کبھی اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹا سکتا ہے. امام پاک علیہ السلام نے میدان کربلا میں سب سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا تھا. وہ خطبہ کیا تھا؟ سب کے سامنے کھڑے ہو کر کے فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا ہاں آپ تو نبی کے نواسے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کیا میں علی کا بیٹا نہیں ہوں؟ اور ان کوفہ والے جو اس میدان کربلا میں سپاہی کی حیثیت سے موجود تھے سب کو مخاطب ہو کر کے کہا کہ اے فلاں تم نکلو, ہے فلاں تم نکلو, کیا تمہارے باپ نے مجھے خط دے کر کے نہیں بلایا تھا؟ اے فلاں تم نکلو, کیا تمہارے چچا نے مجھے نہیں بلایا تھا؟ اے فلاں تم نکلو, کیا تمہارے دادا نے مجھے نہیں بلایا تھا؟ سب لوگوں نے کہا ہاں ہاں بلایا تھا, مگر پھر تم میرے جان کے دشمن کیوں بنے ہوئے ہو؟ پھر تم میرے جان کے پیچھے کیوں بنے ہوئے ہو؟ تو کسی نے کہا ہم یزید کی معیت میں نکلے ہیں. تو آپ نے فرمایا اے لوگوں سنو سنو, میں اس نبی کا نواسا ہوں جس کا نام عرش اعظم پر چمکتا دکھائی دے رہا ہے, اور میں اس گھر سے تعلق رکھنے والا ہوں جس کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا تھا اے مولا جو میری اہل بیت سے محبت کرے, مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما. اللہ اکبر. یہ جب خطبہ ارشاد فرمایا میرے آقا حسین نے تو یزیدیوں میں سناٹا چھا گیا, سارے لوگ خاموش ہو گئے, کسی کی زبان نہیں نکلی. تب تک شمر جوشن بولا اور وقت کھڑا ہوا, اور کھڑا ہونے کے بعد کہا ہے حسین ابن علی باتیں نہ بناؤ, تم بات نہ کرو, جنگ کرو. ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم تم سے کچھ نہیں سننا چاہتے, ہم تم سے کوئی مطالبہ نہیں چاہتے, جنگ شروع کر دی جائے. امام پاک نے یہ خطبہ جو دیا تھا یہ اتمام حجت بھی تھی. امام پاک نے جب یہ خطبہ دیا تو شکم دل اور پتھر جیسا دل رکھنے والے بدبختوں کے سینوں پر اثر نہیں کیا, مگر ایک پھر تھا جس کے دل کی دنیا بدل گئی, جس کا نام تاریخ میں حضرت حر بتایا جاتا ہے. حضرت حر جو 1000 سپاہیوں کا جنرل تھا, جب امام پاک کے اس خطبے کو سنا تو مچل گیا, اور مچلنے کے بعد اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آقا حسین کے قدموں میں آ گیا. عرض کرتے ہیں آقا آپ کو میں پکڑ کر لایا, آپ کو میں نے گھیرا, آپ کا پانی ہم نے بند کیا. یا رسول اللہ کے پیارے نواسے آپ مجھے معاف کر دیں, آپ مجھے معاف کر دیں. یقیناً میں آپ کی عظمتوں کو سمجھ نہ سکا. میرے آقا نے فرمایا اے حر تو جہنم سے آزاد ہے. آقا کریم سے فرمایا حضرت حر نے اے آقا مجھے معاف کر دو, مگر میرے آقا حسین نے کہا اے حر تو جہنم سے آزاد ہے. گویا کہ امام پاک جنت کے بھی مالک ہیں, اس لیے تو آپ نے فرمایا کہ تو جہنم سے آزاد ہے, اس لیے تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے. اللہ اکبر. حضرت امام نے جب اتنا کہا تو حضرت حر نے کہا یقیناً آپ نے مجھے معاف کر دیا. تو آپ نے فرمایا ہاں حر میں نے تجھے معاف کر دیا. اب حر کا مزاج ذرا دیکھے کہ جب وہ یزیدیوں کی طرف تھے تو سینے جھکے ہوئے تھے, نظریں جھکی ہوئی تھی, گردن نیچے تھے, لیکن جیسے ہی حسین نے کہا حر میں نے تجھے معاف کر دیا, اب حر کا تیور بدل گیا. سینے جو جھکے تھے نکل آئے, نظریں جو جھکی تھی اٹھ گئی, چہرے جو نیچے تھے اٹھ گئے. گویا حر یہ پیغام دے رہے تھے جب تک تم کسی دوسرے کے غلام ہو تب تک تمہارا دل اس کا غلام ہے, جب تک تم دوسرے کے غلام ہو تب تک تمہارا زمین اس کا غلام ہے, مگر جب تمہاری غلامی بارگاہ اہل بیت میں مقبول ہو جائے تو پھر تمہاری نظریں جھکی نہیں ہونی چاہیے بلکہ تمہاری نظریں اٹھی ہونی چاہیے, تمہارے سینے تلے نہیں ہونے چاہیے بلکہ تمہارے سینے پچھڑے ہوئے ہونے چاہیے. اب امام پاک کا وہ جانشاہ ہو کر تیور ذرا ملاحظہ کرو. امام پاک کا وہ نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور یزیدیوں سے کہتا ہے یزیدیوں سنو سنو, میں آج اس بات کی تصدیق کرتا ہوں, میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ میری زندگی کی ضمانت اور میرے جنت میں جانے کا فیصلہ کسی اور نے نہیں لیا بلکہ محمد رسول اللہ کا وہ مقدس نواسا حسین ہے جس نے میری زندگی کی ضمانت سے لی ہے, اور میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی معراج سمجھتا ہوں. بس ایک واقعہ سماعت کر لیں اسی تعلق سے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بیٹے حضرت عبداللہ, بڑی محبت کے ساتھ سنیے, اس کے بعد میں اپنی بات ختم کر دوں گا.
حضرت عبداللہ چھوٹے تھے، حضرت امام حسین بھی چھوٹے تھے، تو ساتھ میں کھیل رہے تھے، مسجد نبوی شریف کے ارد گرد کھیل رہے تھے، تو حضرت امام حسین کافی چھوٹے تھے اور حضرت عمر کے بیٹے تھوڑا بڑے تھے، تو ان کو کھجور کے درختوں پہ چڑھنا آتا تھا، کھجور کے درختوں پر وہ چڑھ جاتے تھے۔ تو آقا حسین نے کہا کہ ہمیں کھجور کھانی ہے، تو کیا آپ بھائی لا سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو مہارت رکھتا ہوں پیڑ پہ چڑھنے کے لیے، چڑھتا ہوں۔ آپ چڑھے اور چڑھنے کے بعد کھجور توڑنے لگے، جو اچھی اچھی کھجوریں تھیں حضرت عمر کے بیٹے اوپر کھا لیتے اور جو خراب کھجوریں رہتی وہ زمین پر گرا دیتے۔ آج بھی بچوں کا معمول ہوتا ہے، جو اچھی چیز رہتی ہے ان کو پسند آ گئی تو وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور جو بری چیز رہتی ہے یا ان کے مزاج کے مطابق نہیں رہتی وہ اپنے بھائیوں کو پکڑا دیتے ہیں، اپنے بہنوں کو پکڑا دیتے ہیں، یہ فطرت ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر کے بیٹے نے اچھی کھجوریں کھا لی اور جو خراب کھجوریں تھیں وہ نیچے گرا دیا۔ حسین ابن علی ایک بار آیا، صبر کر دیا، صبر کے پیکر تھے ہی حسین ابن علی، اور شروع سے پیکر تھے صبر کے۔ ان اللہ مع صابرین کی جو تفسیر ہے اس کے یقیناً اگر آئینے میں انہیں تولا جائے تو ان سے بڑا صابر ہمیں دنیا میں کوئی نظر نہیں آتا۔ ایک بار ہو گیا، دو بار ہو گیا، تین بار، جب تین بار حد سے زیادہ ہو گیا نا، جب کبھی بھی جب پانی بھی حد سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو گرنا ہی ہوتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں پاتا ہے۔ تو پھر امام پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے نانا کے غلام کے بیٹے نیچے اترو، اے میرے نانا کے غلام کے بیٹے نیچے اترو۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے جلال میں آ گئے، اور جلال میں آنے کے بعد نیچے اترے، اور نیچے اترنے کے بعد کہا تم نے مجھے ایسا کیوں کہا؟ تو آقا حسین نے کہا اچھی کھجوریں خود کھا لے رہے ہو اور کچی کچی کھجوریں مجھے دے رہے ہو، اور میں تو تم پر ناراض ہو گیا، میں نے تم سے یہ بات کہہ دی۔ اب وہ بڑے غصے میں بھی اور کچھ نہیں سنا نہ کچھ کہا، دوڑے دوڑے حضرت عمر کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور عرض کیا ابا جان، چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا میرے بیٹے کیا بات ہے، ناراضگی کا سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں ابا جان وہ جو حسین ہے نا علی کے بیٹے، انہوں نے، میں کھجور کے درخت پہ چڑھا ہوا تھا، ان کے لیے کھجوریں بھی دے رہا تھا، اور وہ مجھے کہنے لگے میرے نانا کے غلام کے بیٹے نیچے اترو۔ اتنا کہنا تھا، حضرت عمر سنے تو عمر کو غصہ نہیں آیا۔ آج ہمارے بچے اگر، آپ کے بچے، ہمارے بچے اگر کوئی ایک ہاتھ مار دے تو آپ کہیں گے چلو آج تو اس کے پورے نسل کو میں مٹا دوں گا، یہ تیور ہوتا ہے۔ مگر آپ کی بارگاہ میں جب شکایت پہنچی تو حضرت عمر کا چہرہ کھل گیا، حضرت عمر مسکرانے لگے۔ تو بیٹے نے کہا بابا آپ تو مسکرا رہے ہیں۔ تو آقا عمر نے فرمایا میں کیوں نہ مسکراؤں، ایسے نہیں مانوں گا، ایک خط لو، ایک کاغذ لو اور سیاہی لو اور جاؤ کہہ دو حسین ابن علی سے کہ وہ زبان سے صرف نہ کہیں بلکہ وہ لکھ دیں میرے نانا کے غلام کے بیٹے نیچے اترو۔ حضرت عمر نے جب اتنا کہا تو بیٹے نے کہا ابا عجیب معاملہ ہے، وہ میرے ساتھ ایسی باتیں کر رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ ایسا معاملہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا چلو میرے بیٹے، آقا کریم کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچے تو فرمایا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے نواسے کہاں ہیں؟ آقا حسین نے بلایا، حضرت امام حسین دبے دبے آئے، سوچا کہ لگتا ہے اب تو ضرب لگے گی، لگتا ہے اب ضرب و تضیق ہوگی، اب لگتا ہے مجھے تکلیف دی جائے گی۔ مگر حضرت عمر کے تیور کو دیکھا، مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھا، تو حضرت حسین نے کہا کیا بات ہے؟ پھر حضرت آقا حسین نے حضرت عمر سے سلام کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا اے آقا حسین آپ نے میرے بیٹے کو کیا کہا ہے؟ آقا حسین کہتے ہیں میں نے صرف اتنا کہا تھا اے میرے نانا کے غلام کے بیٹے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے حسین ہم ایسے نہیں مانیں گے کہ تم اس کو ایک خط میں لکھ دو۔ مصطفیٰ مسکراتے ہیں اور مسکرانے کے بعد کہتے ہیں اے حسین لکھ دو نا، اے حسین لکھ دو۔ حسین لکھتے ہیں اے میرے نانا کے غلام کے بیٹے۔ حضرت عمر وہ صحابی ہیں، آج جو لوگ معاذ اللہ حضرت عمر کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، رافضی شیعہ حضرت عمر کی شان میں بکواس کرتے ہیں، انہیں یہ حدیث نظر نہیں آتی۔ حضرت امام پاک سے کہتے ہیں کہ آپ اس کو لکھ دیں، اور مرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کو وصیت کر رہے ہیں کہ اس رقعے کو میری قبر میں ڈال دے گا، جب منکر نکیر سوال کریں گے تو میں اس سے کہوں گا تم اس سے سوال نہ کر، صرف ایک بات یاد رکھ لے میں اس نبی کا غلام ہوں جس کی ضمانت آمنہ کے نواسے نے، مصطفیٰ کے نواسے فاطمہ کے شہزادے
غلام کہا تھا. حضرت عمر کا عقیدہ یہ بول رہا ہے اگر دنیا میں حسین نے اپنا غلام مان لیا وہ تو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. وہ اگر جنت کی تمنا وہ تو تیرے صحرا میں تو آ, وہ اگر جنت کی تمنا تو تیرے صحرا میں تو آ. جنت کی تو خیرات اسی در سے ملا کرتی ہے, جنت کی خیرات اسی در سے ملا کرتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہم سب کو غلامی خاندان زہرا میں اللہ ہم سب کی غلامی کو قبول فرمائے اور ہم سب کو محب اہل بیت بنائے, اور جب اس دنیا سے اٹھائے تو اہل بیت کی محبت میں اٹھائے. پھر انشاءاللہ کل دیگر ان شہداء کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا. پھر کل صبح جو پروگرام ہوگا یوم عاشوراء کے دن اس میں امام پاک کی شہادت بیان کی جائے گی. یہ محفل پاک زندہ باد پائندہ باد. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میرے بیان کرنے میں کسی قسم کی خطا یا غلطی تو مولا اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیا پڑھتا ہے مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شہر یار ارم تاجدار حرم شہر یار تاجدار حرم نوبہار شفاعت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کے سروت پیلا مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں کتنے مہکے ہوئے ہے مدینے کے پھول, کتنے مہکے ہوئے ہے مدینے کے پھول. کربلا تیری قسمت پیلا کو سلام مصطفیٰ جانے کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پیلا کو سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا. مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں
ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم.